چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے حمد و صلاۃ اور درود و سلام وغیرہ کے تعلق سے جو نیتیں مستحضر ہوئیں ذہن میں آئیں وہ کر لی۔ اب مزید آپ دونوں اسلامی بھائی بھی نیتیں کر لیں کہ مثلا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے نیکی کی دعوت پہنچنے کی صورت بنائیں گے، ان کو امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے مدنی پھول دلوائیں گے، اور حکم قرآنی تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو پر عمل کرتے ہوئے سوالات کریں گے وغیرہ وغیرہ، اچھی اچھی نیتیں۔ پھر دوران وہ بات چیت بھی آپ سوال نیتیں کر سکیں گے، مثلا یہ کہ ذہن میں ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو یہ بھی ایک نیت ہی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا سلسلہ امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی جاری ہے، اور اس سلسلے کی کئی اقساط آپ دیکھ چکے ہوں گے، اور جس طرح حضرت مولانا ابو اسید حاجی عبید رضا عطاری المدنی دامت برکاتہم العالیہ نے شرکت فرمائی تھی، آج بھی یہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہے اور سوالات کریں گے۔ یعنی یوں سمجھیے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی سلسلہ ایسا بھی ہو جائے کہ شہزادہ حضور کی کہانی انہی کی زبانی، تو آج ابھی ان کی شرکت اس حیثیت سے ہے کہ یہ سوالات کریں گے اور ہمارا سلسلہ اسی انداز سے جاری رہے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پاپا، میں نے لڑکپن سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ نے جو ہے وہ ملاقات کے لیے اسلامی بھائیوں سے ایک وقت متعین کیا ہوا ہے، جیسے شروع میں آپ ملتے تھے شہید مسجد کھارا در کے پیچھے جو حجرہ تھا، اس میں بعد عصر علاوہ جمعرات ملاقات فرماتے تھے، اس میں کوئی حکمت؟ مسلمانوں سے ملنا اچھا کام ہے، کار ثواب ہے، ان کی دل جوئی ہوتی ہے، ان کے بیچاروں کے مسائل پریشانیاں، وہ تعویذ وغیرہ مانگتے تو ان کو پیش کرنا۔ نہیں تو کیا اس کے لیے وقت مقرر کرنا ضروری ہے؟ اگر کوئی اس وقت میں نہ آ سکے؟ پہلے تو میری صورت یہ تھی کہ وہ چلتے پھرتے آتے جاتے بھی، اگر کوئی ملنا چاہتا تو مل لیتا، مسجد نماز کے لیے آتا تو وہ مل لیتا، اگر وہ تعویذ طلب کرتا تو میں تعویذ پیش کرتا ہوں، وہ کوئی شرعی مسئلہ پوچھتا تو یاد اگر ہوتا تو وہ عرض کرتا۔ گھروں پہ جا کر بھی ان کی خیر خواہی دل جوئی کی ترکیب بنتی تھی، مریض کو دیکھ آنا، تعزیت کے لیے جانا، ماشاءاللہ۔ اس وقت یہ سارے سلاسل تھے میرے۔ اب ظاہر ہے کہ مصروفیت بھی بڑھی اور حالات تبدیل ہوئے، مجبوریاں ہیں کہ میں ہر جگہ پہنچ نہیں سکتا۔ پہلے تو گھر گھر جاتا تھا، گھر گھر جا کر ہی نیکی کی دعوت کامیاب ہے، بلا بلا کر ذرا مشکل ہے۔ لیکن حضور یہاں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جہاں آپ کی ملاقات کی بات آتی ہے تو دیکھا گیا ہے کہ عام طور پر دنیا کے اندر جتنی شخصیات مشہور ہوتی ہیں، خواہ وہ کسی دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے، لوگوں کی خواہش ہوتی کہ ان سے ملاقات ہو۔ اب کوئی کہے گا میری فلاں سے ملاقات ہوئی، وزیر سے ملاقات ہوئی، اس سے ہوئی، فلاں تاجر سے ہوئی، فلاں ایکٹر سے ہوئی، فلاں شعبے میں کھیلنے والے سے ہوئی۔
اب ایک مرتبہ ملاقات کے بعد عام طور پر اس کا جذبہ نہیں ہوتا کہ وہ دوسری ملاقات کرے اسی شخصیت سے، مگر آپ سے ملاقات کرنے والوں کے بارے میں ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسی اطلاعات ہوتی ہیں، اور مطلب یوں کہا جائے کہ میرا تو ذاتی مشاہدہ بھی ہے کہ اسلامی بھائیوں کا ذہن ہوتا ہے کہ وہ آپ سے بار بار ملاقات کرے. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ وہی بتائیں گے، میرے ذمہ تو نہیں نا اس کی وجہ بتانا. لیکن کوئی ایسی خاصیت تو ہوگی آپ کی کہ یوں سمجھیے کہ جیسے مقناطیس کھینچ رہا ہو یا کھینچا آ رہا ہو، یہاں پر مطلب ساری قوم کھینچی آ رہی ہے اور کوئی کھینچ رہا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے. تو مطلب کیا آپ کوئی اوراد و وظائف پڑھتے ہیں اس طرح کے کہ جو سنا جاتا ہے اس کو تسخیر کا عمل کہا جاتا ہے کہ دلوں کو اپنی طرف مائل کرنا، یا کوئی آپ کو یہ بھی سننے میں آتا ہے کہ عامل ہونے کے اعتبار سے بھی اجازت ہے، تو اگر وہ عمل مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتا دیا جائے جس سے یعنی یوں سمجھے میری طرف بھی لوگ کھچ کر آئیں اور ایسا کوئی سلسلہ ہو جائے. میں نے تسخیر قلوب کا کوئی عمل نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالی دلوں کے پھیرنے والا ہے، اور وہ اگر کچھ افراد کے دل میری طرف مائل کر دے تو اس پر ظاہر اسی نے کیا، یہ جتنا بھی کیا جو بھی کیا سب اسی کے کرم سے. میرا اپنا کوئی کمال نہیں، مجھ میں خوبی نہیں، میری عقل بھی نہیں، میری شکل بھی نہیں، مینوں یار منا ہونے دا ڈنگ بھی نہیں. ہن سونیا تیری مرضی ہے، ساڈا کوئی زور نہیں، اپنا کوئی کمال نہیں ہے، اسی کا کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، وہی جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں عزت بخشی ہے اور قیامت میں عزت سے محروم نہ فرمائے. ویسے یہ واقعی میں نے دیکھا ہے کہ جس طرح پہلے ملاقات ہوتی تھی، اب جیسے ابھی جو سن چل رہا ہے وہ ہے 2012، اور میں آپ کو بات بتا رہا ہوں 26 سال قبل 1986 کی. سبحان اللہ. یعنی 12ویں والا مہینہ بھی جاری ہے اور 2012 کی عیسوی بھی ہے، اور تذکرہ یعنی گیپ کا آپ 26 سال کا بیان کر رہے ہیں. اس میں جو ہے شہید مسجد الحجرے میں جو ملاقات ہوتی تھی، تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ اذان مغرب سے قبل ملاقات ختم ہوئی ہو، یعنی کچھ نہ کچھ لے جاتے تھے. پھر وہی کہ یہ بھی میں نے ان کی عادت دیکھی ہے اپنے باپا جان کی کہ جب اذان شروع ہوئی تو بس اذان کا جواب دینا ہے، ملاقات وغیرہ موقوف. تو اس میں حضور ایک تو جس طرح شہزادہ حضور نے بھی آپ کے طرف رجحان جس انداز سے تھا اس کو بیان کیا. اب چونکہ یہ سلسلہ ایسا ہے جس میں کچھ سوالات ہوتے ہی ہیں. اب ایک سوال اس میں یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، اس سے لائنیں لگی ہوئی ہیں ملاقات کے لیے، اور ملاقات کے لیے کون سی لائن ہے؟ اب وہ جو لائن میں آنے والا ہے وہ ایسا ہی نہیں کہ ہر فرد لائن پر آ جائے. اب اس لائن میں آنے کے لیے اسے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا، یعنی جدول کے مطابق اس کو 72 گھنٹے تقریباً راہ خدا عز و جل میں دینے ہوتے ہیں. اب اس کے بعد وہ اپنا ٹوکن بنائے گا، شناختی کارڈ دکھائے گا اوریجنل، اور پھر وہ لائن میں لگے گا اور پوری رات کا ایک سلسلہ ہوگا، پھر جا کر آپ سے اس کی ملاقات ہوگی. تو اس انداز سے جب کسی شخص کی ملاقات ہو، یعنی اگر میں یہ سوچوں مجھ سے ایسی ملاقات ہو رہی ہو تو میں تو پتہ نہیں کس وسوسوں میں شکار ہو جاؤں گا. تو آپ کے دل میں اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے لوگ اس انداز سے مجھ سے مل رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈر لگتا رہتا ہے کہ دنیا میں اتنی عزت شہرت اور لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے رخ کر دیا میری طرف، کہیں یہ نہ کہہ دیا جائے بروز حشر کہ تم کو دنیا میں سب کچھ تو مل گیا، تمہارے اعمال کا اجر ہم نے دنیا میں دے دیا اور تم نے اس کا شکر نہیں ادا کیا. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میری پکڑ ہو جائے آخرت میں. تو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ یہ اس طرح کا لوگوں کا رجحان ہونا، کسی کا رخ ہونا اور ملاقاتیوں کے تانتے بندھنے، پیچھے چلنے والوں کا ایک رش ہونا، یہ سب آزمائشیں، سب امتحانات ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کا بس بندہ شاکر رہے اور یہ ذہن بنائے رکھے کہ یہ میرا کمال نہیں ہے، مجھ میں کچھ بھی کمال نہیں، یہ سب رب ذوالجلال کا کرم. ذرا بھی اس میں آئی تو وہ بکری میں کرتی ہے تو اس کی انتہا چھری
کے نیچے آنا. تو اس لیے میں بندہ نہ کرے, بس اللہ سے ڈرتا رہے, اور وہ دلوں کو پھیرنے والا ہے. آج یہ ہزاروں کا لاکھوں کا رخ ہو گیا, اور ایک پل کے کروڑویں حصے میں وہ چاہے تو سب کا رخ بدل جائے اور سب تھو تھو کرے, کچھ نہیں کہا جا سکتا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی بندہ رجوع کیے رہے. میٹھے میٹھے اسلام اور مدنی چینل کے ناظرین, یہاں میں ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یوں تو آپ نے ملاقات کے بہت سے مناظر دیکھے, اور میں نے اس کی کچھ تفصیل تو یہاں پر بھی آپ کے سامنے آئی کہ مدنی قافلے میں سفر ہوتا ہے, پھر 5 شناختی کارڈ ان کا دکھایا جاتا ہے, ٹوکن بنتا ہے, لائن کی صورت ہوتی ہے. اس طرح کے سلسلے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. مگر بعض اوقات ایسی ملاقاتیں اور ایسے مدنی مذاکرے منظر عام پر آتے ہیں جو ناقابل فراموش ہو جاتے ہیں. یعنی الحمدللہ عز و جل یوں تو ہر مدنی مذاکرہ مدنی پھولوں کو لیے ہوئے اور مختلف طبقات اور شعبہ جات کی اس میں حاضری کا سلسلہ رہتا ہے, اور پھر حاضری اسی انداز سے بعض عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں, بعض دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر بھی, اور اس طرح پاکستان کے اندر بھی مختلف جگہوں پر مقامات پر اس کے سننے کا باقاعدہ اہتمام سے ایک سلسلہ ہوتا ہے. تو اسی طرح کا مطلب یوں سمجھیے کہ ایک انوکھا منفرد مدنی مذاکرہ, یعنی جو طبقہ معاشرے کے اندر بکثرت پایا جاتا ہے مگر معاشرہ اسے اگنور کر دیتا ہے, نظر انداز کر دیتا ہے, اس طبقے کو امیر اہل سنت نے شفقتیں دیں, قریب بلایا, مدنی مذاکرہ ہوا اور ان سے ملاقات ہوئی. وہ کون سا طبقہ ہے؟ وہ کوئی منفرد طبقہ نہیں ہے. اس طبقے کے بعض افراد آپ کے گھر میں بھی ہوں گے, وہ معمر اسلامی بھائی, عمر رسیدہ اسلامی بھائی جو ملک بھر سے جمع ہوئے. ان کا مدنی مذاکرہ, اور مدنی مذاکرے کی صورت یہ تھی کہ مدنی مذاکرہ عشاء کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اب انہوں نے مدنی مذاکرے میں آنا تھا اور ٹوکن لے کر آنا تھا, تو اس میں یہ طے تھا کہ رات 9 بجے تک جو ٹوکن لے کر اندر آ جائے اس کی ملاقات کی صورت ہوگی. اور پھر ٹوکن لے کر صرف یہ کہہ دینا کہ میری 50 سال عمر ہے. اب لازمی بات ہے, ہم یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ تحفظات تھے کہ انہیں اپنا اوریجنل پاسپورٹ یا شناختی کارڈ ساتھ لے کر آنا تھا. اب شناختی کارڈ اور پاسپورٹ دیکھ کر ان کی عمر کا اندازہ کیا گیا, اور اس میں جو لکھی ہوئی ہے, اب امیر اہل سنت کی مدنی سوچ, ہم اپنی عمر عیسوی سن کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں اور امیر اہل سنت ہجری سن مدنی تاریخوں کی طرف, مدنی سالوں کی طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں. تو عیسوی تقریباً 48.5 سال جس کی عمر ہو وہ ہجری سن کے اعتبار سے 50 سال ہو جاتا ہے. تو اب ہجری سن کے اعتبار سے جن کی عمر 50 یا 50 سے زیادہ اور شناختی کارڈ یا پاسپورٹ لے کر آئے ہوں, رات 9 بجے ان کی انٹری تھی, اور عجیب سی بات یہ تھی کہ اس رات بارش ہو گئی. اس بارش کے باوجود, رات 9 بجے کی شرط کے باوجود, شناختی کارڈ ہونے کے باوجود, اب چونکہ بزرگ اسلامی بھائی سارے پوری رات ان کا جمع ہونا, اور کئی ان وجوہات کی وجہ سے چلے بھی گئے, عمر کے بھی بعض کے مطلب آپ سمجھے کہ ایسی ہوتا ہے کہ زیادہ انتظار نہیں ہو پاتا, ان ساری شرائط کے باوجود ان کا مدنی مذاکرہ ہوا جس میں ان کی دلجوئی کا سامان کیا گیا. اس کے بعد یہ ملاقات ہوئی. عام ملاقاتیں ہمارے ہاں اذان فجر تک ہوا کرتی ہیں, اس کے قریب قریب ختم ہو جاتی ہیں, مگر یہ انوکھی ملاقات ان معمرین میں سے ایک تعداد جو آ سکی اور ان شرائط کے مطابق آ سکی, ان تعداد کو جو ٹوکن دیے گئے وہ بھی کثیر تھے, اور یہ تقریباً 2,500 کے قریب معمر اسلامی بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ رہا, اور یہ سلسلہ تقریباً 11 بجے تک جاری رہا. یعنی اس طبقے کو امیر سنت نے شفقتیں دیں, اپنے قریب بلایا. اس میں ایسا بھی ہوا کہ 2 بزرگ حضرات, ان میں ایک نابینا ایک معذور تھا, تو دونوں سہارا لے کر امیر سنت سے ملاقات کے لیے آ رہے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا باپا, آپ کی ملاقات میں عموماً دیکھا گیا ہے کہ اس میں نعت خوانی کا سلسلہ ضرور ہوتا ہے, چاہے بعد عصر والی ملاقات ہو یا بعد عشاء والی. ایک بند دو کاج ملاقات بھی ہوتی رہے, سرکار کی ثناخوانی بھی ہوتی رہے, کہ جن کی باری نہیں آئی وہ نعتیں سنتے رہیں, ہم بھی نعتیں سنتے رہیں. حضور یہاں پھر بھی جو نعت خوانی بہت اچھی بات ہے, پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی ہو رہی ہے, مدح سرائی ہو رہی ہے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سے ملنے والے اتنی شرائط کے ساتھ, اتنی دور سے آنے والے, اور طرح طرح کے دکھ درد میں مبتلا ہوتے ہوں گے, اور بہت سی خواہشات ہوں گی آپ سے دعا کرنے کے حوالے سے, تو ان کی بات چیت سننی چاہیے یا اس وقت نعت شریف کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے؟ ان کی بات چیت بھی سننی چاہیے,
اور کچھ نہ کچھ سن بھی لیتا ہوں، لیکن درخواستیں یہی کرتا رہتا ہوں کہ آپ تحریر کر کے اپنا جو بھی مسئلہ ہے وہ قریب رکھیے ٹوکری میں، ماں ایڈریس فون نمبر ڈال دیجیے۔ مسئلہ یہ کہ رش ہوتا ہے زیادہ، اب اگر میں ان کی تفصیلات سنتا ہوں تو پیچھے سب بیچارے محروم رہ سکتے ہیں، اور جس کو اگر میں خود بولوں نا ہاں بھائی اور یہ سوال جواب اور تفصیلات، تو پھر تو میں شاید 10-20 ہی نپٹا پاؤں، پھر سینکڑوں ہزاروں کی محرومی کا باعث، تو اس لیے یہ میری مجبوری ہوتی ہے کہ میں سب کی سن نہیں پاتا۔ لیکن وہ پھر ایک سوال پیدا ہو گیا، آپ نے ٹوکری تو رکھ دی ہے، پرچی تو آپ کی دے دی، وہاں رکھ دی، کیا یہ پرچیاں پڑھی بھی جاتی ہیں یا بس ٹھنڈی کر دی جاتی ہیں؟ نہ یہ سب پڑھی جاتی ہیں، ماشاء اللہ، سب پڑھی جاتی ہیں، اور حسب ضرورت ان کو جوابات بھی روانہ کیے جاتے ہیں، تعویذات بھی روانہ کیے جاتے ہیں، اور وہاں بھی اس طرح کی ملاقاتوں میں تعویذات کا بستہ بھی لگا رہتا ہے، اور اس کے بھی اعلان ہوتے ہیں کہ آپ اپنے تعویذ یہاں سے لے لیجئے اور یہاں سے ملاقات فرما لیجئے۔ اب دم کرنا ہو تو وہ میں یہی درخواست کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ پر پھونک مارے تو میں آپ کو دم کر دوں گا، سمجھ جاؤں گا، کیونکہ وہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اس وقت وہ کہیں کہ دم کر دو تو بعض اوقات ہے کہ سننے میں غلط فہمی بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح ان کی داستانیں بھی سننے میں غلط فہمی کی ترکیب صورت رہتی ہے جبکہ نعت شریف پڑھی جا رہی ہوتی ہے، اور نعت شریف نہ پڑھی جا رہی ہے تب بھی کئی بار ایسا بھی ہوا کہ نعت شریف نہیں پڑھی جا رہی اور ملاقات ہو رہی ہے، جی یہ بھی ہوتا ہے، لیکن سب کی میں تفصیلات سن نہیں سکتا ایسے موقع پر۔ وہ جو ہے نا کہاوت ہے کہ ایک انار 100 بیمار، اب یہاں تو یہ وہ بھی پرانی ہو گئی ہے کہاوت۔ سبحان اللہ، بلکہ مدنی چینل کے ناظرین دیکھتے ہوں گے ملاقاتوں کو، خود سمجھتے ہوں گے کیا صورتحال ہے، لیکن سب کو اس کا ادراک نہیں ہوتا، یہ بعض اس میں فیل کرتے ہوں گے کہ ہماری سنی نہیں، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا ہوگا کہ اگر سب سے ایک منٹ بھی بات کروں تو 360 افراد میں 60 منٹ میں 1 گھنٹہ۔ تو اب یہ کہ آپ سپوز کریں کہ 1000 اسلامی بھائیوں سے ملاقات کرنی ہے، تو اب 60 کو تقسیم کریں کہ 1000 اسلامی بھائی تو کیسے نمٹیں گے، کتنے گھنٹے چاہیے اس کے لیے؟ 6 گھنٹے میں 360، 6 گھنٹے ہوئے نا، 6 گھنٹے میں 360، 6 گھنٹے میں 360 نمٹیں گے، وہ رات بھی پتہ نہیں کیا رہے گی پھر تو۔ اچھا پھر بعضوں کی تو خیر 1 منٹ سے زیادہ ہی ترکیب ہوتی ہے گفتگو کی، تو اس لیے یہ دشوار ہوتا ہے کہ کوئی تو 4-5 منٹ لے بھی لیتا ہے، چپک جاتا ہے، پیچھے لائن بالکل رک جاتی ہے اور بہت مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو پاپا یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ ایک اسلامی بھائی کھڑے ہوتے ہیں جو تھپکی بھی لگا رہے ہوتے ہیں، اس کی کوئی حکمت، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ یہی کہ اگر وہ کھڑے نہ ہو نا تو جس نے آنا ہے اس کی باری تو بڑے دیر سے آئی ہے، اور بعض ایسے ہی ہوتے ہیں کہ جو پہلی باری آئے ہوتے ہیں، انہوں نے پوری الف تا یا جس کو آپ لوگ بولتے ہیں A to Z وہ داستان سنانی ہے، اور پھر ریپیٹ کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے، بار بار بیچارے وہ ایک ہی بات کو دہراتے رہتے ہیں بلا حاجت بھی، بعض اوقات ان کو یوں ہوتا ہے کہ میں ہم پوری بات کہہ نہیں پایا، تو اس طرح تو کچھ بھی نہیں ہوگا، تو یہ اس کا کھڑا رہنا ضروری ہے، اور ذرا دیر وہ غافل ہوتا ہے تو مجھے اس کو چوکنا کرنا پڑتا ہے، گیا تو پھر بلانا پڑتا ہے کہ وہ، ورنہ لائن رک جاتی ہے، جو آیا وہ لپٹ جاتا ہے، گلے لپٹ جاتا ہے اور کیا کیا کرتا ہے، تو لائن چلانے کے لیے اس کا کھڑا رہنا ضروری ہے، اس کو پیٹھ پر تھپکی دے تاکہ نفسیاتی طور پر وہ مطلب، اور اس کو پتہ ہو کہ مجھے فوراً یہاں سے رخصت ہونا ہے۔ اچھا، اس میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ آپ عموماً یہ فرماتے رہتے ہیں کہ کوئی بھی اسلامی بھائی قطار کے درمیان میں شامل نہ ہو، جسے بھی آنا ہے وہ پیچھے سے آئے، یہ دوسروں کی اس میں حق تلفی سامنے کہ ایک بیچارے کچھ اسلامی بھائی ہیں جو بہت پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں، اور اب کوئی تازہ دم آ کر بیچ میں گھس جائے تو اخلاقی طور پر اس کو سوچنا چاہیے کہ میں کیا کر رہا ہوں، غلط ہے نا، ایک طریقہ ڈسپلن کے خلاف ہے کہ ایک قطار لگی ہوئی اور کوئی بیچ میں گھس جائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب بعض اوقات آپ نے ان پر ناراضگی کا اظہار بھی فرمایا ہے اور یہ بھی فرمایا میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، سبق دینے کے لیے، عبرت کے لیے کہ وہ نہیں ایسا۔ اب دیکھو نا، دنیا میں جہاں بھی جائے نا، ہوائی جہاز کے لیے تو وہاں لائن لگتی ہے، پاسپورٹ پہ ایگزٹ لگانے کے لیے لائن لگتی ہے، اور دخول لگانے کے لیے پھر لائن لگتی ہے،
ہوائی جہاز میں چڑھیں تو لائن لگتی ہے، بس کی کیوں لگتی ہے، کیوں لائن. تو یہ جگہ جگہ لائنیں لگتی ہیں. تو عام طور پر اس میں بیچ میں گھسنے کی لوگ جرت نہیں کرتے، ڈرتے ہیں کہ کوئی ڈانٹ دے گا، کوئی جھاڑ دے گا. یہاں دیوانگی میں وہ بیچارے گھنٹوں سے کھڑے ہوئے ہو، بیچ میں اگر تازہ دم ہٹو ہٹو کر کے گھس گیا تو یہ تو پھر وہ مارا ماری اور لڑائی بھی ہو سکتی ہے اس میں، اور نہ جانے کتنوں کی دل آزاریاں ہو سکتی ہیں. تو اس لیے ایسے اسلامی بھائیوں کی بھی وہاں وہ تعینات ہوتے ہیں کہ وہ کسی کو بیچ میں لائن میں نہ آنے دیں اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. اپنی اپنی باری سے اسلامی بھائی ملاقات فرمائیں. مگر میں نے اس میں یہ ایک نوٹ کیا ہے چند بار کہ جیسے کوئی مریض آ گیا تو اب اس میں جو ہے وہ آپ کسی بازو کا دیے پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ وہ مریض کھڑا نہیں رہ سکتا تو ان کو تو آپ بلا لیتے ہیں. اب وہ تو واقعی کہ ہر ایک دیکھ رہا ہے کہ ان کو واقعی کھڑا نہیں کیا جا سکتا ورنہ ان کے لیے آزمائش ہوگی. بعض اوقات میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ ایسا مریض نہیں ہوتا تو اس میں آپ کسی کو جو وہ ایثار کا جذبہ دلاتے ہیں، پھر وہ اسلامی بھائی اپنی باری چھوڑ دیتا ہے اور اس کے بدلے ان کی ملاقات ہوتی ہے. جی ہاں، ایسا بھی بارہا ہوا ہے. اب ظاہر ہے جو ایسا مریض بیچارہ نہ کھڑا رہ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے، وہ ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، اس پر تو جو بھی دیکھے گا اس کو رحم آئے گا. نعت خوانی کا جو میں نے عرض کیا تھا اس میں ایک یہ بھی میں نے دیکھا تھا کہ اگر آپ ملاقات اونچی جگہ پہ فرماتے ہیں اور کوئی نیچے نعت خوان کوئی نعت شریف پڑھ رہا ہے تو آپ انہیں جو ہے وہ یا تو کھڑا کر دیتے ہیں یا پھر جو ہے وہ اپنے قریب بلا لیتے ہیں. یہ کیوں؟ نعت خوان کو کھڑا کرنا تو سمجھ میں نہیں آتا. میں بولتا ہوں کہ آپ اوپر آگے بیٹھ جائیں تو وہ اکثر کھڑے ہو جاتے ہیں. نعت خوان کھڑے کھڑے پڑھتے ہیں. سر نعت خوان کے لیے مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ممبر لگوانا ثابت ہے کہ ممبر پر بٹھاتے تھے. سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ممبر پر بٹھایا، یہ ثابت ہے. تو یہ احترام ہے نعت خوان کا کہ وہ آقا کی نعت شریف پڑھ رہا ہے، ورنہ یہ کہ گناہ نہیں ہے اس میں. اگر کوئی اوپر بیٹھا ہے نعت خوان نیچے بیٹھا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. اگر آداب میں صحیح اچھا ہے، مطلب مزہ نہیں آتا. لیکن یہ اکثر ہوتا ہے کہ نعت خوان نیچے ہی بیٹھتے ہیں، وہ بیچارے میرا ادب کرتے ہیں اور میں جو نعت شریف پڑھی جا رہی ہے اس کا ادب کرنا چاہتا ہوں تو تعاون نہیں کرتے. اب کتنی بار کہوں، 20 بار سینکڑوں بار وہ نیچے ہی بیٹھ کے پڑھتے ہیں. تو پھر میں بھی تنگ آ جاتا ہوں، میں بولنا چھوڑ دیتا ہوں، کیا کروں. نعت خوانوں بھی چاہیے کہ میرے ساتھ تعاون کریں بغیر بولے، وہ اوپر آ کر پڑھ لیا کریں، پھر بھلے نیچے چلے جائیں. اچھا، بعد ملاقات آپ کی طرف سے کچھ نہ کچھ تحفہ ضرور دیا جاتا ہے، اور تحفے میں جو ہے وہ رسالہ بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات عطر، بعض اوقات تسبیح، بعض اوقات بیان کا کیسٹ، یا جب سی ڈی آ گئی تو سی ڈی، وی سی ڈی وغیرہ. اور عید کے مواقع پر کوئی نوٹ وغیرہ بھی. اس کی کوئی خاص وجہ؟ تحادو تحب، ہدیہ دو، محبت بڑھے گی. اب میں رسالہ دوں گا، کیسٹ دوں گا تو اس کا بہت چانس ہوتا ہے کہ یہ پڑھے گا، سنے گا. اور ایسے کئی بار واقعات مدنی بہاریں اس کی کہ رسالہ پڑھ کر دل چوٹ کھایا اور بے نمازی نمازی بن گیا، گناہوں کا عادی تائب ہو گیا. بلکہ مدنی چینل کے ناظرین یہاں بھی ذہن میں رکھیں کہ کئی غیر مسلموں کے بارے میں بھی سننے میں آیا کہ رسالہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا. الحمدللہ. ایک مترجم کو کہیں سے ہائر کیا تھا یا ترکیب میں لیا تھا، وہ کوئی رسالہ اس نے ترجمہ کرنے کے، انگریزی میں ترجمہ کرنے کے لیے، یہ بھی واقعہ سنا ہوگا آپ نے. تو وہ ترجمہ اس رسالے کا کیا اور اس کا دل پلٹ گیا، وہ مسلمان ہو گیا. الحمدللہ. الحمدللہ. یعنی اب جو بھی دیتے ہیں تسبیح وغیرہ، اور اچھا ویسے تسبیح عطر وغیرہ جو بھی دیتے ہیں تو وہی اس میں نیت کے محبت تو بڑھتی ہے. صحیح، محبت بڑھتی ہے. زیادہ تر اپنے سائیں بھائیوں کو میں پسند کرتا ہوں کہ رسالے تقسیم ہوں اور وی سی ڈی، کیسٹ، یعنی کہ نیکی کی دعوت عام ہو. اب مجھے تو تسبیحات اور عطور وغیرہ ملتے ہیں تحفے میں تو میں آگے بڑھا دیتا ہوں، ورنہ میری اپنی یعنی کہ پسند یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وہ دینی کتابیں تحفے میں دی جائیں، کیسٹیں دی جائیں بیانات کی، مکتبۃ المدینہ کی، تو اس سے فوائد زیادہ ہوتے ہیں.
حضور اگر یہاں یہ سوال کیا جائے کہ آپ کے ہاتھ سے تقسیم ہونے والے یہ رسائل کو اگر شمار کیا جائے تو کیا اس کا عدد نکلے گا؟ لاکھوں سے متجاوز ہوں گے، امید ہے۔ ماشاء اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں امیر اہل سنت کی ملاقات اور ان کے مدنی پھولوں کو آپ نے دیکھا کہ یہ ملاقات کس انداز سے نیکی کی دعوت عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ آئندہ پھر نئے سلسلے کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد اور تحریک جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، محبتوں کے چور چغل خور چغل خور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی علی محمد۔ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔